نقشے قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ الگ محمد صلی اللہ، الگ محمد صلی اللہ، الگ محمد۔ ایک سوال یہ ہے کہ شریعت کے اعتبار سے زکوٰۃ کے اصل مستحق کون لوگ ہیں، یعنی زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے ایسا ہے، کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اس میں لمبی چوڑی تفصیل ہے، مختصر ایک بات تو یہ سمجھیے، ایک ہے زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے، ایک ہے زکوٰۃ کون لے سکتا ہے، اور ایک ہے وہ زکوٰۃ کون مانگ سکتا ہے۔ جی، سمجھ رہے نا؟ دھیان میں رکھیں کہ جس آدمی کے پاس بنیادی ضرورتوں کے سوا 87 گرام سونا، 612 گرام چاندی یا اس کی مالیت کے بقدر مال نہیں ہے، تو ایسا آدمی یعنی اس کو زکوٰۃ دی بھی جا سکتی ہے اور وہ زکوٰۃ لے بھی سکتا ہے، لیکن مانگنے کے لیے جو ہے علماء نے منع کیا ہے۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، جمہور کے یہاں یہ ہے کہ جو لوگ قوت یوم و لیلہ کے مالک ہوں تو ان کو جو ہے زکوٰۃ کی بھیک نہیں مانگنا چاہیے، لے سکتے ہیں ضرور۔ تو برلی کہ زکوٰۃ کے مستحق تو وہ لوگ ہیں جو نصاب کے بقدر کے مالک نہ ہوں، تو ایسے لوگ جو ہے زکوٰۃ کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ لیکن مستحق میں ایک بات دھیان میں رکھیے کہ جیسے اصول ہیں، فروع ہیں، زواج کے رشتے ہیں، ان تینوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ جیسے ابا کو نہیں دے سکتے، اماں کو نہیں دے سکتے، ابا کو نہیں، دادا کو نہیں دے سکتے، دادی کو نہیں دے سکتے، نانا کو نہیں دے سکتے، نانی کو نہیں دے سکتے، بیٹا کو نہیں دے سکتے، بیٹی کو نہیں دے سکتے، پوتا کو نہیں دے سکتے، پوتی کو نہیں دے سکتے، نیچے کے سب کو۔ اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ آپ بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، چچا کو دے سکتے ہیں، بھتیجے کو دے سکتے ہیں، بھانجے کو دے سکتے ہیں۔ آپ جو ہے اگر یعنی داماد خسر کو دے، خسر داماد کو دے، وہ چلے گا، لیکن بیٹی کو نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے نانا کو نہیں دے سکتے، جانا نا؟ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو نہیں دے سکتے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ بھائی اگر مستحق ضرورت مند ہے تو بھائی کو دینے میں اللہ نے چاہا تو 2 ثواب ملے گا، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب، صلہ رحمی کا ثواب۔ اسی طریقے سے دینی مدارس کو زکوٰۃ دینے میں کئی طرح کے ثواب ہو سکتے ہیں، ان میں سے سب سے اہم ثواب یہ ہے کہ بھئی زکوٰۃ بھی آپ کی ادا ہو جائے گی، اور یہ کہ اشاعت علم دین کا ثواب مل جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ بہت سے ایسے مدرسوں کے سفیر بھی چندہ کے لیے آتے ہیں، یا مدرسے کی طرف سے جو چندہ کے لیے مقرر کیے گئے ہیں وہ حضرات، جہاں مدرسوں میں ہاسٹل کا نظام نہیں ہوتا ہے اور وہ مختلف علاقوں میں اس کام کے لیے نکلتے ہیں، تو کیا ایسے مدرسوں میں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے ایسا ہے، پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سوال جو ہے آپ سے زیادہ یعنی دینے والوں سے زیادہ لینے والوں کو پوچھنا چاہیے، جی، ان کو بھی پوچھنا چاہیے، ان کو بھی پوچھنا چاہیے۔ تو یہ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی سچی بات ہے کہ زکوٰۃ کس مصرف میں خرچ کی جائے گی۔ جیسے طلبہ کے مطبخ میں خرچ کرنے میں، طلبہ کو دے کر کے ان کی ضروریات کے لیے استعمال کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کی رقم سے عمارت تو بنے گی نہیں، زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ تو دی جائے گی نہیں، یا اس طرح کے کام تو نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے سچی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ایسے ہی مدارس کو دینا چاہیے جو مدارس میں مطبخ کا نظام ہو اور طلبہ رہتے ہوں اور ان پر خرچ کیا جاتا ہو۔ اب اگر اس میں مطبخ کا نظام نہیں ہے تو یہ زکوٰۃ کی رقم وہاں جائے گی تو کس پر خرچ ہوگی؟ ویسے ایک شکل ہے، یعنی ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ یعنی بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر دینی تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے اور کوئی شکل نہیں ہے، اور وہاں ایسی غربت ہے کہ اس غربت کے ساتھ امدادی پیسوں سے تنخواہ کا بھی نصب نہیں ہو سکتا۔
اس طرح کی کوئی مجبوری ہو تو علماء لکھتے ہیں کہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت، وہ بھی براہ راست نہیں، ہیلے تملیغ کے ذریعے سے، شاید جو ہے تنخواہ میں ہیلے تملیغ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی عمارت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کچھ بچے وہاں ایسے بہت ہی غریب طبقے کے ہیں، ہاں تو ٹھیک، یہ بہت اچھی شکل ہے، بہت اچھی شکل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر یہ کر لیا جائے کہ وہی سب سے اچھی شکل ہے، وہ شکل یہ ہے کہ اگر وہاں پر مطبخ نہیں ہے اور تعلیمی کا نظام ہے اور واقعی غریب بچے ہیں جو مستحق ہیں، مستحق گھرانوں کے ہیں، تو آپ جو ہے زکوٰۃ لے کر کے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ ان کو بتائیے، زکوٰۃ لے کر کے وہ پیسے ان بچوں کو دیے جائیں، اور وہ بچے جو ہے یعنی فیس میں، تعلیمی فیس میں اگر واپس کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں خوش دلی سے، تو اسی صورت میں میرا یہی سوال تھا کہ اگر بہت غریب بچے ہیں تو فیس جی میں لے کر یا ان کی طرف سے پیسے تھے وکیل کے جمع کر دی جائے فیس، پھر وہ ایک نمبر پیسہ استعمال کر سکتے ہیں، اور کیا براہ راست فیس نہ دے کر کے ان غریب بچوں کے لیے کورس کی کتابیں یا یونیفارم یا جوتے، موزے یا بیگ کا خرید کر، ہاں اگر وہ واقعی مستحق ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، مدرسے کے بچے ہوں، ہائی اسکول کے بچے، جی اگر وہ مستحق میں آتے ہیں تو ان کے ضرورت کی جو بنیادی چیزیں ہیں تعلیم کے غرض سے وہ خرید کے دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہر طرح کے مانگنے والوں کو زکوٰۃ کا مال دے دیتے ہیں بغیر وضاحت کے، یہ تحقیق نہیں کرتے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں، اس عمل کے بارے میں آپ کی رائے؟ مناسب تو یہی ہے کہ آدمی کو تحقیق کرنا چاہیے اور ظاہر کا اعتبار کرنا چاہیے، ظاہر پر انشاءاللہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن تحقیق کرنا چاہیے، جہاں شبہ ہو جائے تو وہاں تو کچھ زیادہ احتیاط کے ساتھ تحقیق ہونا چاہیے۔ یہ آدمی اس کا پابند ہے کہ مستحقی کو زکوٰۃ دے، تحقیق کر ایسا نہیں، تحقیق کر کے دینا چاہیے، لیکن زکوٰۃ ہم کسی کو دے رہے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ مستحق ہے، اور زکوٰۃ دیتے وقت کیا اس کی وضاحت نہیں، قطعاً نہیں، لیکن اگر اگلا سوال ہم سے کرتا ہے، وہ ایک خوددار پرسن ہے اور وہ ہم سے کہتا ہے کہ بھائی یہ ویسے کس بات کی دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں ہم کو، تو کیا اس وقت بتا دیا جائے اسے؟ اب اگر اس کے بغیر وہ مطمئن نہ ہو سکتا ہو تو بتا بھی سکتے ہیں، ورنہ کہیں کہ بھائی دیکھو حرام نہیں ہے، بالکل حلال طریقے سے دے رہا ہوں، یہ تمہاری ضرورت کے لیے حلال طریقے سے دے رہے ہیں، زکوٰۃ کے لفظ کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے، بہت اچھا سوال ہے اس طور پر، کہ آج کل مدارس اور دینی جماعتوں کی طرف سے بڑی تعداد میں محصلین مختلف شہروں میں جاتے ہیں، آتے ہیں، اور بہت سے لوگ صرف مدارس کو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، دیتے ہیں، جبکہ ان کے رشتہ داروں میں، ان کے پڑوسیوں میں اس طرح کے مستحق افراد بہت سے موجود ہیں، لیکن ان کی نظر اس پہ نہیں ہوتی، تو اس صورت میں یہ طرز عمل شریعت کی نظر میں کیسا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ سب کا حق ہے، مدارس کا بھی حق ہے، علم دین کی اشاعت بھی ضرورت ہے، اس کا حق ہے، لیکن ایسا قارب بھی ہیں، ان کا بھی حق ہے، شریعت نے اس کے لیے بھی ہدایت دی ہے، ترغیب دی ہے، پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، ان کا بھی لحاظ کرنے کو کہا ہے، تو اس لیے درجہ بدرجہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی مدرسے کو نہ دیں، خالی انہیں کو دیں، اور صرف مدرسے کو دیں اور ان کو نظر انداز کر دیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں کے حق ہیں، حقوق ہیں، اور اس کے اعتبار سے دونوں کی رعایت کرنا چاہیے، دونوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے، بلکہ بعض مرتبہ یعنی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی زکوٰۃ واجبہ کے سوا بعض مرتبہ ایسا قارب کو دینے میں نسبتاً یعنی بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک صحابی ہیں، بہت مشہور و معروف صحابی، حضرت ابو طلحہ، جو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے والد تھے، یعنی ام سلیم کے شوہر، مدینہ کے بہت معروف جو ہے دولت مند صحابی حضرت ابو طلحہ الانصاری۔ تو جب قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ حق جل مجدہ ہمارے مال میں سے جو نفیس ہے وہ ہم سے عطیے و زکوٰۃ کی شکل میں یا خیرات کی شکل میں نفیس چاہتا ہے، تو ہمارے مال میں سب سے قیمتی برہا باغ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے تھے،
میں اس کو وقف کرتا ہوں یا آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، جہاں چاہے خیر کے کام میں، دین کے کام میں استعمال کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت اچھا، بڑی بات ہے، بڑی شاندار بات ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ تمہارے خاندان کے 2 لوگ، حسان ابن ثابت شاعر اسلام اور حضرت ابی ابن قعب جو سید القراء ہیں، ان دونوں کو بانٹ دو، دے دو، انہی دونوں کو دے دو۔ اور اتنا بڑا باغ، بڑا قیمتی باغ انہوں نے ان دونوں بزرگوں کو دے دیا، جس کے نتیجے میں ابی ابن قعب پہلے غریب تھے لیکن دولت مند ہو گئے۔ تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بعض مرتبہ جیسے مسجد میں، مدرسے میں، خیر کے کام میں دینا بعض مرتبہ بہت آسان ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے، بڑی اس کے ساتھ دیتا ہے، نام بھی ہوتا ہے، چرچا بھی ہوتا ہے، لیکن آدمی نہیں چاہتا کہ بڑی قیمتی چیز، اچھی چیز، قیمتی چیز نفل کے طور پر بطور خاص ہم جو ہے اپنے بھائی کو دیتے ہیں، وہ ہمارے برابر ہو جائے گا۔ جی، وہ تو جھوپڑی میں رہتا ہے، ہمارے پاس ایک فلیٹ ہے، ہم مدرسے کو وقف کر سکتے ہیں بہت آسانی سے، دل پر کوئی جبر نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے اندر دینے کا مزاج ہے تو ہم مدرسے کو خوشی سے دے دیں گے، لیکن اپنے سگے بھائی کو یا بھتیجے کو یا اور قریبی اعزا قارب کو ہمارا ایک فلیٹ ہے جس کو ہم دینے پر آمادہ ہیں، بھتیجے کو نہیں دینے پر تیار ہوں، دل نہیں چاہے گا۔ عورتیں اور بہت سارے لوگ، ہر لوگ تو ہماری طرف بڑے فلیٹ بنانے لگے گا، جبکہ ادائیگی کے لحاظ سے جی شریعت کے افضل یہ ہے۔ جی حضرت ابو طلحہ کے واقعے میں اس بہت واقعے کی تو اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ آدمی یعنی اعزا قارب کی ضرورت کو محسوس کرے، پڑوسیوں کی ضرورت کو محسوس کرے، مدارس کی ضرورت کو کم کیے بغیر اور ان کی ضرورت کو نظر انداز کیے بغیر آدمی جملہ لوگوں کے حقوق کی رعایت کرے۔ بہت اچھا پیغام ہے یہ، جبکہ ایسا دیکھا بھی جا رہا ہے کہ ایک بڑا مالدار شخص ہے اور وہیں اس کا بھائی، چھوٹا سگا بھائی جو بہت ہی فقر و فقر کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہو پاتی۔ تو یہ ایک بہترین میسج ہے ایسے حضرات کے لیے کہ ان کو اگر نظر میں رکھیں تو یہ افضل ہے ان کے لیے۔ جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے آل محمد